اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مؤمنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، آج بہت ہی حامل اہمیت موضوع لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. عیدین کا مسئلہ مذہب شیعہ کے لحاظ سے. جو برادران اہل سنت ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی ویڈیو صرف مذہب شیعہ کے ان علماء کے لحاظ سے ہے جو جھوٹ بول کے اپنا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے انہوں نے جو مذہب شیعہ کے ساتھ دروغ گوئیاں کی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان ساری تحریفات کو میں آپ کے سامنے آشکار کرتا ہوں. مسئلہ عیدین و نماز عیدین، اس پر گو کہ آلریڈی بہت دفعہ دلائل ہمارے پلیٹ فارم سے جا چکے ہیں، بہت سے علماء کو جواب جا چکے ہیں، لیکن آج تک ان دلائل کا کبھی جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک نہیں آئے گا. خیر، اضافہ کرتے چلیں دلائل میں، کیونکہ دینے کو تو دلائل بہت سارے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے. تو چلتے ہیں جناب. پہلے نماز عیدین کے لحاظ سے بات کرتے ہیں. مولوی شہنشاہ نقوی صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کتابی معاملات کیا ہیں اور یہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. تب ایک طبقہ ہے کہتا ہے دیکھو عید کی نماز نہیں پڑھو بھائی، یہ ائمہ کی توہین ہو رہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ کسی سے مشورہ کر لیں کہ یہ خروج اور ورود کی جو بحث ہے، یہ تخصصاً اور تخصیصاً کی جو بحث ہے، جی یہ علمی مفاہیم ہے، یہ ادبی مفاہیم ہے، یہ آپ کو، کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہیں نا. سر پہلی بات تو یہ میں اگر کسی ڈاکٹر کے لحاظ سے یہ کہہ دوں میں بے وقوف ہوں، یہ جو آپ باتیں اپنی تقاریر میں کر رہے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو امبیرس کر رہے ہیں، تو اس طرح کی سیلف امبیرسمنٹ والی باتیں نہ کریں. خیر عزیزان، اب نماز عیدین کے لحاظ سے حضرت نے ایک اعتراض اٹھایا ہمارے اوپر، تو آئیں ذرا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتب حدیث میں نماز عیدین کے لحاظ سے کیا بات ہے، یہ حضرات اس بارے میں کیا کر رہے ہیں، اور کیسے باقاعدہ مذہب شیعہ سے جھوٹ بول کے کتب کو بدلا جا رہا ہے باقاعدہ. اب میرا جملہ سن کے آپ کو جھٹکا لگے گا کہ کتب میں تحریف ہو رہی ہے، لیکن واقعاً ہو رہی ہے. کس طرح، آج میں ابھی آپ کے سامنے اسے مکمل طور پر آشکار کرتا ہوں. سب سے پہلے تو عزیزان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا عیدین کی نماز کے لحاظ سے جو احادیث ہمارے پاس پہنچی ہیں، جس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی وہ امام کے ساتھ سنت ہے، امام عادل کے ساتھ واجب ہے، یہ وہ میں آپ کے سامنے باقاعدہ بیان کرتا چلوں کہ کیا معاملہ ہے. یہ تہران ایران سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے، جی جلد نمبر اول من لا یحضرہ الفقی. انشاءاللہ جو آپ لوگ رٹ لگا کے رکھتے ہیں کتب اربعہ سے بتائیں، یہ وہ آج زیادہ تر دلائل کتب اربعہ ہی کے ہیں. من لا یحضرہ الفقی جلد اول عزیزان میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 320، صلاۃ العیدین. اس باب کی حدیث نمبر 2 ہے، ویسے آل اوور حدیث نمبر 1458 ہے. اب یہاں پہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے حدیث لکھی ہے، اور بعد میں کیا ہوا ذرا متن پہ غور کریں. یہاں پر جناب ابی جعفر یعنی کہ مولا محمد باقر سے جناب روایت کر رہے ہیں، صلاۃ العیدین ما امام سنت، یہ نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہیں، وَلَيْسَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزُّوَالِ. یہ آپ نے روایت پوری دیکھ لی ہے. اب اس کے نیچے جو جملہ ہے وَوُجُوبُ الْعِيدِ إِنَّمَا هُوَ مَا امام عدل، یہ اس جملے کے لحاظ سے یہ انما هو ما امام عادل کہ امام کے ساتھ سنت اور امام عادل کے ساتھ واجب ہے، تو گویا 2 امام ہو گئے اور غیر معصوم غیبت صاحب الزمان میں عیدین پڑھا سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ایک دھوکہ ہے باقاعدہ آپ کے سامنے. عزیزان ایک آپ سے بات کرتا چلوں، یہ من لا یحضرہ الفقی کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک اضافہ کیا گیا باقاعدہ، اور حدیث کا غلط معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اضافہ کیسے ہم نے پکڑا، ان کی چوری کیسے پکڑی، یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ بیروت لبنان موجود ہے، الاستبصار، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی.
متن آپ کے سامنے حدیث کا میں رکھنا چاہوں گا، بے عین ہی یہی حدیث جب انہوں نے مکمل سند کے ساتھ الاستبصار میں نقل کیا عزیزان۔ الاستبصار جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 252، ابواب الصلاۃ فی العیدین، اور اس باب کی حدیث نمبر 3 وہی حدیث ہے عزیزان۔ اب آپ دیکھیں، قال ابو جعفر، مولا باقر سے روایت ہے، زرارہ ہی روایت کر رہے ہیں، مکمل سند بھی اس کی گزشتہ پیچھے ہے۔ صلاۃ العیدین مع الامام سنۃ ولیس قبلها ولا بعدها صلاۃ ذلک اليوم الی الزوال۔ جو من لا یحضرہ الفقی میں اس حدیث کے متن کے نیچے عبارت لکھی ہوئی تھی کہ امام عادل کے ساتھ جی واجب ہے، انما ہوا ووجوب العید انما ہوا مع امام عادل۔ عزیزان وہ حدیث جب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ہم نے دیکھی، اس میں وہ جملہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ عزیزان اب مجھے خود بتائیں ہم ان لوگوں کا کیا کریں، جب اصلی بیروت لبنان والی کتب اربع ہم نے پڑھی ہیں، اس میں وہ جملہ موجود نہیں ہے جو ایرانی ملاؤں نے من لا یحضرہ الفقی میں تحریف کر کے ڈالا ہے۔ اور باقاعدہ ان لوگوں کی تحریفات پر علامہ ابو جعفر احسن زیدی نے پوری کتاب لکھی ہے، 1000 سالہ جوان سازش نقاب پوش علماء۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا لازمی یہ کتاب پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان تمام اصولی حضرات نے کس طرح مذہب شیعہ کے اندر آ کے کتابوں میں تحریفات کر کر کے اپنے سارے دعووں کو منوایا، اور معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بعد محدثین کے بعد مؤمنین سے کس طرح دھوکے بازی کرتے رہے یہ لوگ۔ یہ کتاب آپ لازمی پڑھیں۔ خیر، اب حدیث کے لحاظ سے موافقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں عزیزان، اس کے بعد آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ معاملات کیا ہیں اور ہم نماز عیدین کیوں نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اخباری مسلک کے جتنے بھی مومنین ہیں نعوذ باللہ یہ مطلقاً جمعہ و عیدین کا انکار کرتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اقتداء کون کرے، پڑھائے کون، وہ معصوم کا حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے معذاللہ نماز جمعہ و عیدین ہے ہی نہیں، یہ بدعت ہیں، یہ ہیں، لیکن معصوم کی اقتداء میں انہیں پڑھا جا سکتا ہے، ویسے ساکت ہے، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کتب اربع میں سے ایک اور کتاب میں پیش کرنا چاہوں گا جناب، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، تہذیب الاحکام، مطبوعہ تہران ایران۔ الحمدللہ جہاں سے آپ کتابوں میں تحریف کر رہے تھے، ایک حدیث میں تحریف کرنا آپ بھول گئے۔ یہ مولا علی کا احسان ہے ہم تمام مخلص شیعہ نے حیدر کرار سے، کہ مولا جہاں گمراہی دیکھتے ہیں وہیں سے ہدایت کا سارا کام شروع کروا دیتے ہیں۔ خیر، تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان۔ تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 اور اس باب کی حدیث نمبر 4 اوورال 272 نمبر حدیث ہے، اور سند کے ساتھ یہاں پہ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا، جیسا کہ آپ متن سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر صاف حدیث عزیزان موجود ہے۔ محمد بن یعقوب بن حسین بن محمد عن معلّ بن محمد عن البشاء عن حماد بن عثمان عن معمر بن یحییٰ عن ابی جعفر صلوات اللہ علیہ، یہ سند کے ساتھ باقاعدہ حدیث ہے۔ قال، کہا میرے مولا صادق صلوات اللہ علیہ نے، امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ، ابی جعفر، قال، کہا، لا صلاۃ اليوم الفطر والاضحى الا مع الامام، بغیر امام کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں صاف مطلق حکم ہے معصوم کا، سیدھی بات ہے، لا صلاۃ اليوم الفطر والاضحیٰ الا مع الامام، ہو ہی نہیں سکتی۔ متن میں آج آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آئے۔ جی مولوی صاحب، میں عزیزان اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف اتنی گزارش کروں گا مولوی شہنشاہ نقوی صاحب، آپ لوگوں نے کتابوں میں تحریف کیوں کی؟ سر، قائم زمانہ کی حکومت میں جب مولا باقر آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کیا جواب دیں گے انہیں؟ کہ ہم نے جھوٹ بولا؟ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ خیر عزیزان، ایک اور مولوی صاحب ہیں اصولی مسلک کے، انہوں نے عیدین کے لحاظ سے عزاداری پر اعتراض کیا ہے، ان کی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلائل میں کس قدر وزن ہے۔
معصوم نے بیان فرمایا ہے کہ عید کا دن پہلا شوال کا دن ہے، تو جب امام سے آگے بڑھنے کا حق آپ کو نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص عید کے دن یہ کہہ رہا ہے تو غلط ہے، چونکہ امام سے آگے بڑھ گئے۔ جی جناب، پہلی بات تو یہ، آج آپ نے الحمدللہ ہمارے سارے اخباری علماء اور محدثین اکابرین کی قبریں ٹھنڈی کر دی ہیں جناب، یہ کہہ کے کہ امام سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہی تو ہم کافی عرصے سے آپ لوگوں کو 1100 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ امام سے آگے نہیں جانا چاہیے، توضیح المسائل اور کتب فتاوا وغیرہ نہیں چھاپنی چاہیے، بالکل گمراہی ہے، یہ نہیں چھاپنی چاہیے۔ آج آپ نے خود کہہ دیا تو ہمارا دعویٰ تو ثابت ہو گیا الحمدللہ، پھر آپ کی کوئی وقت ہی نہیں رہی بیان کی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ میرے معصوم پر جھوٹ باندھنا، وہ آپ نے جو کہا کہ معصوم نے عیدین کے لحاظ سے کہا، جو اس کا انکار کرے وہ معصوم کا انکار کرتا ہی ہے، وہ جو آپ نے بات کی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو مولوی شہنشاہ صاحب، آپ ہی کے مسلک کے مولوی صاحب ہیں، ان کا کلپ دکھانا چاہوں گا، وہ عیدین کے دن عزاداری کے لحاظ سے کیا بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے دیے گئے دلائل کا ہم رد کر کے اپنا جواز پیش کریں گے۔ عید کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے نماز عید کے بعد ماتم کیا اور کہا کہ امام حسین کا مولا علی کا 10واں ہے، ہم ماتم کریں گے۔ میں نے فتویٰ منگایا، میرے پاس آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنائی کا بھی فتویٰ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر، عید مل کر، اگر کوئی امام حسین کا مولا علی کا 10ویں کی نیت سے ماتم کرتا ہے تو کیسا ہے؟ دونوں مجتہدین نے کہا جائز ہے۔ جی مولوی صاحب، یقیناً آپ نے مولوی شہنشاہ صاحب کا بیان سن لیا ہوگا۔ اب مجھے اتنا بتائیں، آپ کے بقول جو عیدین کے دن عزاداری کریں، مولا علی کا 10واں منائیں، وہ جی امام سے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ گمراہ ہیں، وہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اب آغا سیستانی اور آغا خامنئی کے بارے میں اور شہنشاہ نقوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ، ذرا سوچ کے بتائیے گا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ سر، اب آپ کی جو بات ہے کہ معصوم نے عیدین کے لحاظ سے کہا یہ بڑے اچھے دن ہیں، عیدین ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ہم آپ کے دلائل کا اب سپیڈلی رد کرتے ہیں۔ عزیزان، کتب اربع میں من لا یحضرہ الفقیہ استفسار و تہذیب میں جب یہ روایت آئی ہے، لے کر سارے شیخ طوسی اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسے جناب کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الفروع من القافی سے نقل کیا تھا۔ یہ فروع من القافی میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 385، کتاب الصوم میں، جو باب نمبر 72 میں یہاں احادیث آئی ہیں، اس باب کی حدیث نمبر 3 اور 4، جہاں یوم الجوائز کہا گیا ہے، جزا کا دن، خوشی انعامات وغیرہ کے دن کہا گیا۔ پہلی حدیث کا متن آپ کے سامنے عزیزان موجود ہے اس وقت، اور اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں بھائیوں، جس راوی کا نام میں نے انڈر لائن کیا، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، عمرو بن شمرن۔ یہ عمرو بن شمر کون ہے؟ اس کے بارے میں عزیزان اب ہم چلتے ہیں جی مذہب شیعہ کی انتہائی مستند ترین اسماء الرجال کی کتاب، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا عزیزان، مطبوعہ بیروت لبنان، رجال النجاشی، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ رجال نجاشی میں صفحہ نمبر 275 پہ رقم نمبر 765 میں جب عمرو بن شمر کا ذکر آیا تو اس کے بارے میں سٹیٹس کا لکھا ہے نجاشی نے، متن آپ کے سامنے موجود ہے، ضعیف جدن، انتہائی پرلے درجے کا ضعیف راوی ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، پہلی روایت آپ کی رد ہو گئی۔ اب جو دوسری روایت ہے، اسی الفروع من القافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 کتاب الصوم میں اس باب کی حدیث نمبر 4، اور یہ آخری روایت ہے، اس میں معصوم نے عیدین کی لحاظ سے اسے جزا کا دن قرار دیا، یا وٹ ایور، انعامات کے لیے، جزا کے لیے، یا پھر بقول ان کے اصلاً یہ حدیث معصوم ہے نہیں، معصوم کی طرف غلط قول منسوب ہے۔ اس کے راوی جو آپ کے سامنے سند موجود ہے، ایک راوی میرے بھائیوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں متن میں، جس کا نام سہل بن زیاد ہے۔ اب اس سہل بن زیاد کے بارے میں عزیزان، یہ پھر میرے ہاتھ میں موجود ہے وہی کتاب مطبوعہ بیروت لبنان رجال نجاشی، اور رجال النجاشی میں صفحہ نمبر 182 رقم نمبر 490 سہل بن زیاد کے بارے میں کیا سٹیٹس ہے، متن آپ دیکھ سکتے ہیں، کانا ضعیفا فی الحدیث، یہ راوی بھی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے جی، جن راویوں
کا ضعف یقینی طور پر موجود ہے، ان بیچارے روات کا یا ڈھنڈورا پیٹ کے ان کی بیان کردہ حدیث کو دلیل بنا کے معصومین پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی مولوی صاحب یہ تو کلیئر ہوا۔ اب چونکہ آپ سمجھتے ہیں ایرانی معاملات کو، تو لہٰذا میں ایران سے چھپی ہوئی، کیونکہ اس کتاب کے عربی اور اردو طبع دونوں میری لائبریری میں موجود ہے، لیکن ایران سے چھپی فارسی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب علل الشرائع پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ مطبوعہ ایران میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس کے فارسی اس کا جو ترجمہ کیا ہے آپ کے آیت اللہ سید محمد جواد تہرانی صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علل الشرائع میں صفحہ نمبر 261 پر یہاں پر جو باب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور اس کے تحت ایک حدیث لے کر آئے ہیں باقاعدہ، میں آپ کو باب کا نام پڑھانا چاہوں گا عزیزان، پھر آپ خود فیصلہ کریں۔ آقا صدوق لکھتے ہیں اور ترجمہ ان کے آیت اللہ جواد تہرانی صاحب کرتے ہیں، سر ان کے در ہر عید حزن و اندو برای آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین تجدید می شود، در ہر عید حزن و اندو برای آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین تجدید می شود، ہر عید پر آل محمد کا غم و حزن میں آنا، آل محمد کا غم کرنا، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ عبارت یہاں صاف موجود ہے، در ہر عید حزن و اندو برای آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین تجدید می شود۔ یہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا اور آپ کے آیت اللہ جواد تہرانی صاحب نے فارسی میں اس کا ترجمہ جو کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ مولوی صاحب اب آخری دلیل، کیونکہ آپ کی دیے گئے دلائل کو ہم رد کر چکے، وہ احادیث صحیح نہیں ہے، آخری دلیل میں پیش کرنا چاہوں گا عزیزان علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف کتاب سے بحار الانوار، جو مولا سجاد کے حالات پہ انہوں نے جلد لکھی تھی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 98 پر عبداللہ بن مبارک مولا سجاد سے جو اشعار نقل کرتے ہیں از مناقب ابن اشعار العاشوب جلد نمبر 3 صفحہ 294، مولا سجاد کے ان اشعار میں سے ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گا جہاں مولا فرما رہے ہیں، متن آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، وَنَحْنُ عِيَادْنَا مَاتِمُنَا، ہماری عیدین ہمارے لیے ماتم لاتی ہیں۔ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ معصوم نے اجازت دی ہے، مولا سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ جھوٹ بولا پھر آپ نے، جھوٹے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ خیر اب ایک اعتراض اٹھ جائے گا عزیزان اس بارے میں کہ عبداللہ بن مبارک جو مولا سجاد سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں یہ کون ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، جیسا کہ اوپر متن پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب عبداللہ بن مبارک کا سٹیٹس میں آپ کو اس کتاب سے پیش کرنا چاہوں گا جس کتاب کا رائٹر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سارے مجتہدین کا استاد ہے، استاد المجتہدین۔ میرے ہاتھ میں دار الزہرا بیروت لبنان سے چھپی موجود ہے کتاب، ابو القاسم خوئی مرحوم کی معجم رجال الحدیث، ٹھیک ہے جی، استاد المجتہدین، جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 291 پر رقم نمبر 7082 میں عبداللہ بن مبارک کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ ثقۃ، عبداللہ بن مبارک ثقہ قابل اعتماد راوی ہیں، ان کی روایت لی جائیں گی، ثقہ راوی ہیں، بڑی تعدیل ہے ان پر۔ مولوی صاحب جو روایات آپ نے پیش کی ان کا تو ماشاءاللہ نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، اور جو الحمدللہ ہم نے روایت پیش کی اس کے راوی کو خود آپ کے ہی آیت اللہ ابو القاسم خوئی صاحب نے اپنے کتاب معجم رجال الحدیث میں ثقہ کہا ہے۔ خیر افسوس مجھے اس بات کا نہیں کہ آپ لوگ آل محمد کے غم میں خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو خیر آپ کا قارورہ جہاں جا کے ملتا ہے، ڈزنٹ میٹرز۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں نے کتابوں میں تحریف کرنا شروع کر دی یار۔ جب اپنے جواز پہ ائمہ کی احادیث نہ ملی آپ نے میرے مولا کے کلام کو بدلنا شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در
محمد کے علم دار کا ماتم